بین السطور اسرائیل ایران کو ایٹمی حملے کی دھمکی دے رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کی جو سیاسی اور فوجی قیادت ہے، ان کا جو ماضی کا ریکارڈ اور ان کا جو انداز فکر ہے، یقینی طور پہ ان کی فوج کے اندر سے بھی اور عوامی سطح پہ بھی ان کے اوپر کافی دباؤ ہے، کیونکہ 2 دفعہ ایران نے کافی بڑے پیمانے پہ میزائل حملہ اسرائیل کے خلاف کیا ہے۔ تو اس کی خجالت مٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی کارروائی جس کو وہ عوام کے سامنے یا عالمی برادری کے سامنے اپنی کامیاب حملے کے طور پہ پیش کر سکیں، یہ میں سمجھتا ہوں تصویراتی ضرورت سے زیادہ سیاسی مجبوری البتہ ضرور ہے۔ البتہ اس وقت 3 سے 4 قسم کے اہداف کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کی جو قیادت ہے بنیادی طور پہ اس وقت 2 چیزوں میں مصروف ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ امریکہ مسلسل روزانہ کی بنیاد پہ اپنی جو دفاعی کمک ہے وہ اسرائیل کو بھی اور اس خطے میں اپنی افواج کو پہنچا رہا ہے۔ کل بھی ایک F-15 جو جدید ترین ان کا لڑاکا طیارہ ہے، اس کا ایک 4تھا اسکواڈرن رات ہی کو پہنچا ہے مشرق وسطیٰ۔ آپ جانتے ہیں کہ 2 کیریئر بیٹل گروپس بھی موجود ہیں، اور امریکہ کے 3-4 مزید فائٹر اسکواڈرن اس وقت مشرق وسطیٰ میں پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کی جانب سے جو ٹینکر ہوتے ہیں جو کہ فضا میں طویل فاصلے تک جو مار کرنے والے لڑاکا طیارے ہیں، ان کو فضا میں ہی ایندھن پرووائڈ کرتے ہیں، ایسے بھی کئی طیارے مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں جو کہ اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ کوئی لانگ رینج مشن جو کہ اسرائیل کے موجودہ جو فضائی قوت ہے ان کے جہازوں کی رینج یا دسترس سے دور پہنچانے کا انتظام اس وقت کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام وہ حقائق ہیں جس سے یہ نظر آتا ہے کہ یقینی طور پہ ایک بڑے پیمانے پہ فضائی حملے کی اسرائیل تیاری اس ایران کے خلاف کر رہا ہے۔ البتہ جو اس وقت بحث جاری ہے وہ یہ ہے کہ کن اہداف کو نشانہ بنایا جائے، اور میں سمجھتا ہوں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اہداف کے چناؤ پہ تھوڑا سا اختلاف ہے، کیونکہ امریکی صدر بائیڈن بھی اس کا حوالہ دے چکے ہیں کہ ایٹمی یا تیل کی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کے نتیجے میں نہ صرف کشیدگی میں زیادہ اضافہ ہوگا، بلکہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی کئی تیل پیدا کرنے والی کمپنیاں مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں، اور امریکہ کو یہ احتمال ہے کہ رد عمل کے طور پہ ایران امریکی جو تیل کے کنویں ہیں یا کمپنیاں ہیں مشرق وسطیٰ میں ان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو اس احتمال کے تحت میں سمجھتا ہوں جو امریکہ کی طرف سے توقع ہے اسرائیل سے وہ یہی ہوگی کہ وہ ایران کے میزائل ٹھکانے، ان کے بیسز، لانچ پیڈ، سٹوریج سائٹس یا دفاعی ٹارگٹس کو چنے، بجائے اس کے کہ وہ ایٹمی یا تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنائے۔ اچھا سر، ایران کے پاس بیلسٹک میزائلز کی موجودگی کے تناظر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا ایران کی غیر اعلانیہ اور پوشیدہ ایٹمی طاقت واقعی ایک حقیقت ہے؟ اگر ہے تو اس کی استعداد کیا ہے؟ دیکھیے، ایٹمی صلاحیت اور ایٹمی طاقت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب آپ ایٹمی صلاحیت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے سائنسدان اور انجینئرز کے پاس یہ فنی مہارت اور ٹیکنالوجی موجود ہے کہ وہ ایٹمی ٹیکنالوجی کو اپنے ملک کی ضروریات پورا کرنے کے لیے استعمال کر سکیں۔ لیکن ایٹمی طاقت سے مراد یہ ہے کہ کیا آپ نے اس کو ایک ایٹمی ہتھیار کی اس ٹیکنالوجی کو شکل دی ہے اور اس کی آپ کے پاس صلاحیت اور آپشن موجود ہے یا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایٹمی ہتھیار کے حوالے سے 3 چیزیں ہیں جو کہ ضروری ہوتی ہیں۔ ایک پہلی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ انریچڈ یورینیم یا ویپن گریڈ پلوٹونیم کی دستیابی ہے، جو ریکوائرڈ معیار اور مقدار ہے اس کے لیے۔ دوسری چیز جو ہے وہ آپ کے اندر آپ کی یہ صلاحیت ہو کہ اس ہائیلی انریچڈ یورینیم اور ویپن گریڈ پلوٹونیم کو آپ ایک ڈیلیوریبل، لائٹ ویٹ، ریلائبل اور سیف نیوکلیئر وار ہیڈ کی شکل تکنیکی طور پہ دے سکیں۔ اور تیسری جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ڈیلیوری کے ذرائع ہونے چاہیے، جو طیارے بھی ہو سکتے ہیں لانگ رینج کے، اور اس کے علاوہ کروز یا بیلسٹک میزائلز بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ایران نے اپنے کروز اور بیلسٹک میزائلوں کو بہت زیادہ ترقی دی ہے اور بڑے پیمانے پہ اس کی صلاحیت حاصل کی ہے۔
اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی بھی جو اس سال کی رپورٹ ہے اس کا آپ موازنہ 2015 کی رپورٹ سے کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے مطابق ایران کی یورینیم کو افزودہ کرنے کی جو صلاحیت ایران نیوکلیئر ڈیل یا JCPOA کے تحت 2015 میں تھی، آج اس کی صلاحیت اس سے تقریباً 23 گنا بڑھ چکی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران نے اپنے ایٹمی پروگرام اور یورینیم کو افزودہ کرنے کی صلاحیت کو بہت زیادہ تیزی سے ترقی دی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی اور نظریاتی فیصلہ کہ کیا ایران اب اپنی اس صلاحیت کو ایک ایٹمی ہتھیار کی شکل دے گا، یہ فیصلہ ابھی میں سمجھتا ہوں پبلک میں نہیں ہوا، لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پچھلے چند ہفتوں سے کچھ ایسے رائے سازی ایران کے اندر جاری ہے جس کے تحت اس پالیسی پہ نظر ثانی کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ اس پالیسی میں مستقبل قریب پہ نظر ثانی کیا جائے۔